اب دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل، پاکستان اور دنیا بھر کے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز اور آپ سب کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ آج پہلا روزہ ہے، پہلے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور ان مبارک ساعتوں میں یقیناً بحیثیت مسلمان میں اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانیت کو، امت مسلمہ کو اس موذی مرض سے نجات دلائے، آمین۔ میرے ساتھ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن جو وقاص عزیز آفیشیل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے نام دیا ہے میرا رمضان، اور اس پہ ممتاز عالم دین میرے ہمراہ ہوں گے اس رمضان ٹرانسمیشن میں، سحر میں بھی اور افطار میں بھی۔ آج چونکہ پہلی سحری ہے اور اس ضمن میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ انتہائی پر نور شخصیت، بہت بڑے عالم دین جو دین کی فہم رکھتے ہیں، جو دنیا کو وہ ایک سیدھے روشنی کے رستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو مال و منال کی دنیا میں ہوس سے اور جو لالچ ہے اس سے بہت دور، پاکستان کا ایک ایسا شہر جو بہت ممتاز شہر ہے لیکن اس میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، جناب مولانا عبید نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن میں موجود ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو رمضان کریم کی آمد بہت بہت مبارک ہو، بھیگے دل کے ساتھ، بھیگی پلکوں کے ساتھ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سوال یہی بنتا ہے کہ اس مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، پوری انسانیت اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اور یقیناً اس وقت ایک مومن کا دل یا اللہ رحم، اس سے اس کی رحمت کا ہی مطالبہ کر رہا ہے، وہی واسطہ ڈال رہا ہے۔ تو اس بار رمضان کریم کا آغاز کس عہد، کس نیت اور کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میری آواز پورے عالم کے انسانوں تک پہنچے اور اللہ رب العزت آپ کے اس مشن کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے اور اس آمین نیک آمین مشن کو ذریعہ بنا کے پورے دنیا کا باطل اللہ پاک آپ کے اس مشن کے ذریعے توڑے۔ آمین آمین۔ اس میں مختصراً یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، چونکہ جیسے ایک فارسی کا محاورہ ہے، بہا نمی جوید بہانہ می جوید، کہ اللہ واہ واہ۔ پاک بہا نہیں چاہتا کہ زیادتی، بلکہ ایک بہانہ چاہتا ہے۔ تو یہ بہانے کا ایک مہینہ ہے اللہ کی طرف سے، تو بے شمار رحمتیں، کروڑوں رحمتیں بندگانے خدائم کو تلاش کرتی ہیں، چونکہ یہ واحد مہینہ ہے کہ عام مہینوں میں ہم اللہ کو کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے چونکہ ہمارے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ایک عتاب نازل ہوا ہے، جو بڑی بڑی آج کل ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک بھی اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اور ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ ایک ہمیں موضوع سامنے مل گیا ہے کہ اللہ کا عتاب اس کو دور کرنا ہے، وہ استغفار اور معافی سے دور ہوگا۔ تو چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ 2 وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کریں، 2 وہ چیزیں کہ جس سے ہمیں چارہ کار نہیں ہے۔ جو 2 چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ کو راضی کریں وہ لا الہ الا اللہ اور استغفار ہے، کہ ہم اس کی کثرت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور 2 سبحان چیزیں اللہ۔ جس سے ہمیں چارہ کار نہیں ہے، وہ ایک جنت کی طلب ہے اور ایک دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے اندر ہمارا رمضان المبارک گزرنا چاہیے، چونکہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے تو بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، اور آگے آگے انشاءاللہ تعالی پروگرام جب چلے گا تو اس میں بڑے بڑے ایسے نکات انشاءاللہ واضح کیے جائیں گے، انشاءاللہ کبھی زندگی میں سونے نہیں ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا انشاءاللہ مقصد یہ ہے انشاءاللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان المبارک کو جو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، چونکہ رمضان کے کئی نام ہیں، جیسے کہا رمضان المبارک بھی کہا، شہر رمضان کہا، شہر الصوم، شہر الصبور، شہر المواسات، شہر الخیرات، شہر الحسنات، اور اسی طرح شہر اللہ، شہر عظیم، شہر لیلۃ القدر، اس طرح اس کے کئی نام ہیں۔ اس میں ایک یہ نام ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا۔ اللہ نے اس کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، جیسے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تو روزے کی بھی نسبت اپنے ساتھ اللہ نے کر دی
کہ روزہ میرے لیے. تو یہ اپنے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے روزے کی نسبت اپنے ساتھ کیوں کی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، دو خاصیتیں ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کی جو شہوت ہے اور انسان کے اندر جو ایک ایسی جو شہوت جو توڑنا اللہ کو مطلوب ہوتا ہے وہ روزے سے ٹوٹتی ہے. ایک یہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کو اپنے ساتھ نسبت کی ہے. اور دوسرا یہ ہوس ہے کی کہ کوئی بھی شہوت، صورت. جی، یعنی شہوت جس سے پوری کی جاتی ہے، ہوس ہے، جو یہ چیزیں ہیں انسان کے اندر جانور پن بھی آ جاتا ہے جب شہوت کا غلبہ دماغ میں چڑھ جاتا ہے. اس پہ تو ایک پورا وہ ہم نے ایک نقطہ ڈسکس کرنا ہے، لیکن جی اس موضوع پہ وہ انشاءاللہ. چونکہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. میں اب چونکہ دوسری وقت بھی ہم خصوصیت، نے اس میں جی اچھا جی 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 دوسری بالکل میں خصوصیت یہ ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ شہوات کا ترک ہونا اس میں ہوتا ہے، اور دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ شہوات جو ہیں یہ شیطان کا لشکر ہیں، اور شیطان کے لشکر کو اس روزے دار نے روزہ رکھ کے شکست دی ہے. تو اس نسبت سے یہ اللہ کو اس خصوصیت، یہ دو خصوصیتیں ہو گئیں جس سے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں خود فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو سبحان یہ دو اللہ سبحان خصوصیتوں اللہ. کی وجہ سے اللہ نے روزے کو اپنے ساتھ نسبت دی. باقی ایک چھوٹی سی بات صحیح. عرض کرتے چلا جی عرض کر دوں، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اور یہ روزہ جو ہے نا اس کے بارے میں لوگ کم اس بات کرتے ہیں. یہ روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت ہے. نماز جو ہے وہ تو بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. یہ روزہ باطنی عبادت ہے، باطن کے سبحان کام کو اللہ یہ سنوارتے ہیں. اور حج تیسری سبحان اللہ. چوتھی چیز رہ گئی. حج میں اللہ نے یہ تینوں چیزیں مشترک رکھی ہیں. وہ مال بھی لگتا ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، اور روحانیت بھی چمکتی ہے. حج میں تینوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دین اور دنیا دونوں جو ترازو کے پلڑے ہیں ان کو برابر رکھ کر چل سکے. ایسا ہی ہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی مومنین کے اعتبار سے کئی چیزیں فرمائی ہیں، جیسے طاقتور مومن ہے، کمزور مومن کے بارے میں فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں میں فرمایا ہے، اعتبارات مختلف ہیں. آپ نے کیا فرمایا تھا صحیح. کہ دین اور دنیا کی بات کی تھی ابھی. چونکہ دیکھیں ہم اس معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ ایک مشن ہے، تو اس مشن میں بھی ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم درست جو دین کے اعتبار جی سے جو روایات ہیں ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، شعور اللہ نے دیا ہے، عقل دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم کہتا ہے اور دلیل سے بات کرو. تو کیا ایک سوال اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اٹھا. مولانا طارق جمیل بہت معزز آدمی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی انہوں نے ٹی وی پہ آ کے جس طرح کرونا کے حوالے، وبا کے حوالے سے، چونکہ لفظ وبا استعمال کرنا ہے اس کے حوالے سے دعا کی. اب دوبارہ انہوں نے جس طرح دعا کی، پہلے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، اس سے پہلے زرداری کے ساتھ، اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا ایک عالم دین کو یہ زیب دیتا ہے؟ وہ خود کو فقیر کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں. کیا اس منصب پہ جو لوگ تھے، ہم نے دیکھا کہ مغل جو قریبی ماضی قریب کی روایات ہیں ان میں تو مغل بادشاہ فقیروں کے درگاہوں پہ جا کے سر پٹکتے تھے، وہ ملتے تک نہ تھے. اس میں بھائی وقاص میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں. اگرچہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک اپنے ایک خصوصی انٹرویو جو اسلام آباد کی کسی چینل نے انٹرویو ان کا نقل کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی مجھ پر تم لوگ اعتراض کرتے ہو کہ تم بادشاہوں کے پاس جاتے ہو اور ان کو یہ کہتے ہو اور ایسا کہتے ہو اور یہ کہتے ہو، اور جبکہ فرعون جو کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بہتر وہ نبی تھے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ صحیح صحیح فرعون کے پاس جاؤ وہ صحیح سرکش ہو چکا ہوا ہے. میں نے یہ بات سنی تھی. صحیح میں نے صحیح. صرف ایک بات تھوڑی سی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فرعون تو کافر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نس کے اعتبار سے تو نبی ہیں، اور قرآن میں انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کے فرعون کو دعوت دیں. نہ تو عمران خان کافر ہے اور نہ مولانا طارق جمیل صاحب نبی ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ اگر ہم نے ان کے پاس جانا بھی ہے
تو ہمارا جانا صرف نعوذ باللہ۔ دین کی بات ہو، لیکن دین کی بات ان تک ہزاروں دفعہ مجھے نہیں پہنچی لگا، ہوئی آپ نے دین کی بات کی مجھے تو نہیں لگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان سے جا کے جو ہے، یا کسی کو بھی نہیں لگا کہ اسلامی معاشرے کے نفاذ کی بات کی ہو، اسلامی جو اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ان کا طرز زندگی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی انہوں نے بات کی ہو۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو کہا، عمران خان کو کہا یا اور کسی جو بھی دور حکومت آیا، لیکن جن کو بھی کہا ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ وہ ٹی سی کرتے ہیں، میں نہیں یہ کہتا کہ یہ فلاں معاملات ہیں یا اس طرح ہیں، لیکن بظاہر ایک شکل و صورت اس طرح بن جاتی ہے۔ جیسے تو حدیث میں آتا ہے اتقوا ام مواضع التہمت، تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ بھئی عمران خان کو دین کے بارے میں نہیں پتا، بہت زیادہ چیزیں جانتا ہے، کیا شیواز شریف کو نہیں پتا، کیا اس کے علاوہ اوروں کو نہیں پتا؟ سب جانتے ہیں، نیٹ دیکھتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، بلکہ اگر ان سے بحث کرنا شروع کر رہے تو کسی عالم کو اپنے علم سے زیر کر دیں، سوال اتنے یہ ہیں۔ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کتنی کچی بستیوں میں گئے ہیں، کتنے غریبوں کے پاس خود چل کر گئے ہیں، کتنے غریبوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا ہے، کہاں وہ دور دراز کے علاقوں میں گئے ہیں۔ ہمیں تو کبھی یہ نہیں نظر آیا، کبھی ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی۔ تو کیا اس کمرشلزم کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ نمود و نمائش جو ہے نا، اسلام تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اوبلائز کیا جائے، یعنی ریاکاری کے اعتبار سے، کہ کیا ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی جس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے نا، وہ 1 منٹ کے لیے کہے جی میں نبی ہوں، لوگ ایک دم بھاگیں گے اس کے نعوذ مارنے، باللہ۔ کہتا نہیں نہیں میں نبی نہیں، میں تو ویسے ہی جھوٹ کہہ رہا تھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ ہم کسی حکمران کے بارے میں یا ان سے جا کے ملنا یا ایسی باتیں کرنا تاکہ ان کو، بھئی ہزاروں علماء ہیں، اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو اللہ نے عزت دی ہے، ان کو اس وقت سنبھال کے اپنی آخرت کی طرف تیاری کرنی، اتنی سنبھال لینا کافی ہے، نہ یہ کہ ایسی باتیں کر لینا، دعا میں عمران خان کے بارے میں کہنا اور اس طرح کر لینا۔ ساری مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ دعا ایک اس نہج پہ چل رہی تھی اور بیچ میں عمران خان کو کہا جی اتنا نیک سیرت، یہ کہاں نیک سیرت ہے؟ اس کی صورت فاتحہ بیچارے کی ٹھیک نہیں ہے، صورت قل هو اللہ اس کی اخلاص ٹھیک نہیں ہے، نماز اس کو نہیں، جو اس کے کئی کلپس چلتے ہیں کہ میں نماز وغیرہ کو نہیں جانتا تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، میں نمازوں کو نہیں مانتا تھا، ایسی جہالت اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اتنا مال و دولت آیا ہے، کہاں گیا ہے؟ کہاں انسان کو کس کو ملا ہے؟ بالکل، اور ایسے انسان کی تعریف کرنا گویا کہ ان کو ایک سہارا دینا ہے، ان کے لیے ستون بننا ہے، ایسے موقع میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، بلکہ ناراضگی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ اگر اس کو احساس ہے عمران نیازی کو مولانا ترجمی صاحب ناراض ہیں تو پھر ان کو کہیں کہ جی حضرت مجھے آپ حکم فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کی باتوں کو تعریف کر کے جملے بول کے اس کو دلیل دے کے آگے اس کو مزید سہارا دینا چاہیے، جی بڑے ایک جید عالم میرے ساتھ ہیں، میں جو مرضی کرتا رہوں وہ میری تعریف کر دیتے ہیں اور مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ لعنت ہے ایسی تعریفوں کے اوپر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کہیں کہ عمران نیازی یہ تمہارے اقدام غلط ہیں۔ جماعت کے حوالے سے کرونا داخل کرنے والا عمران نیازی ہے، جو وہاں سے زائرین کے ذریعے سے داخل کیا، ان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ بیچارے کتنی لاشیں ایسی ہیں جو اٹیک سے مرا ہے، کوئی کسی سے مرا ہے، اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈال کے ورثاء کو نہیں دی اور دبا دی گئی، دفن بھی نہیں کی، دبا دی گئی، ڈال کر اوپر مٹی ڈالی گئی۔ اور اس میں مولانا ترجمی صاحب نے کیا نکیر کی ہے، یہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ اس کو نیک سیرت تو کہا تھا تم نے، اس کی نیک سیرتی وہاں کہاں گئی تھی کہ جب ایک ہیلو۔ گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت مر رہی ہے، اس کو کرونا کے ضمن میں ڈال کے اس کو دبا دیا اور خود اپنا چندہ لے رہے ہیں پوری دنیا سے، اور اب وہ اپنے کھاتے میں اچھا جا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں، یہی اس سے پہلے بھی دنیا میں سیلاب آئے، زلزلے آئے، مسائل ہوئے، ایک شخصیت جس کی کمی اس وقت بہت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بھی پیش نظر آتے تھے، وہ اس طرح کسی پروگرام میں شرکت نہیں ہوتے تھے، شرکت کرتے تھے لیکن وہ ہوتے ہر جگہ تھے، وہ تھے مولانا عبدالستار دی۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑی خدمت کی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ نے ایسی ان کی خدمت کو قبول کیا ہے کہ میرا خیال میں پاکستان کا وجود جب سے بنا ہے آج تک کسی کو اتنی توپوں کی سلامی نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ، فیصل ایدھی کو جا کے آپ کے خیال میں 1 کروڑ روپے کا چیک دینا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم نے اسے پہچانا بھی نہیں، بعد میں وہ رو رہا ہے بیچارہ بیٹھ کے۔
ہاں جی، بلکہ ان کو دینا چاہیے تھا کہ تم خدمت خلق کر رہے ہو، یہ ہماری طرف سے پکڑو، ہمیں ٹائم نہیں ہے حکومت سے مل رہا، یہ ہماری طرف سے یہ پیسے پکڑو اور تم لوگوں میں تقسیم کرو اور راشن پہنچاؤ۔ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ حوث حدیث میں آتا ہے کہ لن یملأ الفا الا التراب، یہ تیرے پیٹ کی مٹی قبر نہیں بھرنی ہے، تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی نہیں بھرنا ہے اور کسی نے نہیں بھرنا۔ تو صحیح. یہ عمران نیازی کا ہے، جہاں سے بھی چندہ آ جائے، باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے، وہ میسیجز کے ذریعے سے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہا ہے، لیکن لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ چار چیزوں کو اللہ پاک جلدی ختم کر دیتے ہیں، زیادہ موقع نہیں دیتے۔ ایک فحاشی کو اللہ زیادہ موقع نہیں دیتے، ایک ظلم کو اللہ زیادہ موقع نہیں دیتے، اور ایک والدین کی نافرمانی والے کو اللہ موقع نہیں دیتے، اور ایک قطع رحمی کرنے والے کو اللہ پاک، یہ چار گناہ ایسے ہیں کہ بھائی وقاص اللہ پاک ان کو زیادہ موقع نہیں دیتے، جلدی کھینچ دیتے ہیں، ان کی رسی زیادہ دراز نہیں ہوتی، کھینچ دیتے ہیں۔ عمران نیازی نے جو ظلم کیا ہے نا، پیسہ غریبوں کا جو آ رہا ہے ان کے لیے آ رہا ہے، اپنے سمیٹ رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ پاک اس کو زیادہ موقع نہیں آپ دیں گے۔ اتنا نہ میں بولیں، لوگ تشہیر کہیں کوئی گے تو نہیں کرتا، دیکھیں آپ اتنا نہ بولیں، لوگ کہیں گے یہ نون لیگ کے مولوی صاحب ہیں اور نہیں، میں مولانا نون طارق. لیگ، میں بھائی وقاص میری تقریباً 47 سال کے قریب عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں ڈالا، یہ میرا ریکارڈ ہے۔ نون لیگ کیا، میرے والد صاحب خود الیکشن پہ کھڑے ہوئے تھے، میرے تایا جی، میرے چچا جی خود الیکشنوں پہ، ایم این اے کے، ایم پی اے کے الیکشنوں میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، گجرانوالہ میں ایم پی اے کے الیکشن میں میرے چچا کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کی قسم ان کو بھی ووٹ نہیں ڈالا، میں نے کسی کو ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے۔ میں ووٹ ڈال کے میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے گیا ہی نہیں۔ میں اپنے والد میرے کل کونسلر کے پہلا الیکشن میں روزہ بڑے ہے. پرانے، کل میں نے کل نہیں ڈالا کل ووٹ۔ پہ کل پہلا افطار ہے. آخری کوشچن، کیونکہ بات بہت جی طویل ہو رہی ہے. آخری کوشچن ہے، کل پہلا افطار ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مخیر حضرات بڑے بڑے جو ہے وہ دسترخوان سجاتے تھے، بڑی بڑی جو ہے وہ افطاریاں ہوتی تھیں. اب کی بار کیسے سادگی میں خدا لے آیا ہے سب کچھ، لیکن ایسے میں بہت سے غریب گھرانے ہیں جو اب بھی منتظر آنکھیں ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا ایک رائے ہے، باقی ہر ایک آدمی کا اپنا مزاج ہے، چونکہ رائے جو ہے نا وہ شریعت کے خلاف نہیں انشاءاللہ ہوگی، اجازت ہی ہوگی اس میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اجتماعی افطاری جیسے مساجد میں ہوتی تھی، اس میں مسجد کی جو ہے وہ عزت کی پامالی بھی ہوتی تھی، بے حرمتی ہوتی تھی مسجد کی، بڑا اس میں اس ہے کہ افطاری کروانی ہو تو ہر آدمی دیکھتا ہے اپنے دست نگر لوگوں میں کون سے غریب ہیں، ایک چھوٹا سا افطاری کا پیکج بنا کے ان کے گھروں میں دے دیا جائے، تاکہ وہ وہاں اپنے گھر میں افطاری کر لیں، بنسبت یہ کہ مسجدوں میں آ کے ہلڑ بازی ہو، یہ نہ ہو، ان کے گھروں میں افطاری کا اور پیکج دے دیا جائے وہ دیگر اس وقت دیکھیں، چاہے جو کچھ بھی ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، حکومت وقت کے اقدامات کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وبا کے دنوں میں جہاں پہ ہو وہیں موجود رہو، وہاں سے ہٹو مت. آپ تو کو پتا آج کل یہ حدیث مبارکہ بہت سنائی بھی جا رہی ہے. تو ہم جاتے جاتے آپ کے توسط سے بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ گزارش کریں گے کہ نہ صرف حکومت وقت کے اقدامات کو سپورٹ کریں، بلکہ اپنے ارد گرد جو آپ کو ایسے بہت سے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے کہتے نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ضرور سپورٹ کریں. جی عبید بھائی. ہاں جی، یہ تو بے شک ایسے ہی قرآن نے دو آدمیوں کے بارے میں کہا ہے، للسائل والمحروم۔ سائل وہ ہوتا ہے جو مانگنے والا ہوتا وہ بھی غریب ہے، محروم وہ ہوتا وہ بھی غریب ہے، لیکن سفید پوش ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا، تو اس کو قرآن نے محروم کہا ہے، وہ خاموشی سے بیچارہ رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں ٹو میں رہنا چاہیے، تلاش میں رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر کہیں ملیں تو یعنی بڑا خوب اس کو مقبول جا کے خدا خود والا ملے، معاملہ ہے. ہاں جی، خود جا کے بالکل. ملے، اور قرآن کے جو محروم کا لفظ جو اللہ نے اس کے لیے کیا ہے، بذات خود جائے، اس کا ماتھا بھی چومے، جو بالکل سوال نہیں کرتا، اور اس کو جا کے افطاری کے بارے میں اس کا پیکج دے، یا مہینے کا کوئی بندوبست 10 دن کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ صحیح صحیح. آپ کا بہت شکریہ عبید بھائی. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ رمضان کریم میں انشاءاللہ تعالی ہم عبید بھائی کے حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور جیسے اس وقت علماء حق کی بہت کمی پائی جا رہی ہے، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، اور جو پاکستانی معاشرے کی اور اسلامی معاشرے کی اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء حق کی بات کو فالو کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دل و نگاہ جو ہیں وہ درست راستے پہ چل سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اب دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل، پاکستان اور دنیا بھر کے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے